झगड़ालू लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें जानकर निकालते हैं. تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے, ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے. ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے, ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے. اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا, لغوی معنی میں رسول مراد تھا. تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے. یہ موقع چونکہ نہیں تھا, انہیں تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے, اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے, ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری. اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں, میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں. آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ. لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر, اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, سب نے ان کو بزرگ مانا ہے, تو وہ سب بھی کافر ہیں. جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے. مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا, یعنی نبی ماننا تو دور کی بات, جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے. اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے. امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا, کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں. تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں, رسول سے لغوی رسول مراد ہے, اصطلاحی مراد نہیں ہے, تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر, پھر ان کو ماننے والے بھی کافر, پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر, پھر مولانا شرف علی تھانوی بھی کافر, پھر علماء عرب بھی کافر, جن کے کوئی واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا, تو یہ سارے دائرے اسلام سے خارج ہیں. قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے. تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا, یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعبیر کرتے ہیں اس کی, سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر